بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. آئی ایم سو آنرڈ. آج میں بڑا مجھے ایم سو کیا کہتے ہیں مجھے بڑا خوشی محسوس ہو رہی ہے جس شخصیت سے میں آپ کو ملانے لگا ہوں آج. لٹل ہنٹ. ان کی ایک کتاب آئی تھی کافی عرصے پہلے, انہوں نے بڑے لوگوں کی زندگیاں بدلی تھی. اس کے بعد ایک دوسری کتاب آئی تھی, تیسری کتاب آئی, اور وہ ایک ناول کی صورت میں ان کی جو کتابیں آئیں انہوں نے میرے سمیت بہت سارے لوگوں کی زندگیوں کو بدلنے میں پازیٹیو وے اللہ تعالیٰ کی طرف لانے میں بڑی ہیلپ کی. سو اٹس ویری کیجول سیشن. ذرا گپ شپ لگائیں گے ان کے ساتھ. ان کا نام میں بتاتا ہوں آپ کو. I'm sure a lot of you are familiar with it. لیکن سب سے پہلے میں ان کا آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں آرٹیکل جو انہوں نے لکھا. آرٹیکل ہے جی, شروع کرتا ہوں میں. اگر پروننسیشن میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے I'm sorry. ٹائٹل ہے جی خزاں کی رت کا پیغام. کرونا کی وبا سے اس دفعہ بہار کے موسم کو خزاں کی رت میں بدل دیا. شاخ زندگی سے ہر روز پتے جھڑ رہے ہیں اور شجر زندگی اجڑ رہا ہے. طبعی اور حادثاتی اموات کا ہاتھ کون پکڑ سکا ہے؟ وہ تو ہر حال میں اپنا کام جاری رکھتی ہیں. سو ہر روز جاننے والوں سے کسی واقف کار کی موت کی اطلاع ملتی ہے. میڈیا بھی آئے دن کسی نہ کسی معروف شخصیت کی وفات کی خبر دیتا ہے. طارق عزیز, مفتی محمد نعیم, علامہ طالب جوہری اور سید منور حسن جیسے لوگوں کی رحلت کا سانحہ تو ایک کے بعد ایک کر کے پیش آیا. اب تو انشاء کا وہ شعر اکثر یاد آنے لگا ہے کہ کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں. بہت آگے گئے باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں. زبردست. کرونا اب تک کروڑ کے قریب لوگوں کو بیمار اور قریباً 5 لاکھ کو موت کا شکار کر چکا ہے. اس کی تباہ کاریوں کا سلسلہ نہ جانے کہاں جا کر رکے گا, مگر موت کی اس خزاں رت میں اور انسانی پت جھڑ کے اس موسم میں ایک خاموش پیغام ہے. وہ یہ کہ انسان کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ وہ اس دنیا کو جنت بنانے کی کوشش میں زندگی گزارے. اسے جلد یا بدیر اپنی جنت کو چھوڑ کر جانا ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ وہ خدا سے سچی محبت اور بندوں سے حسن سلوک کر کے آنے والی دنیا میں اپنی جنت بنا لے. وہ جنت جس سے انسان کبھی نکلنا چاہے گا اور نہ کوئی اسے وہاں سے نکال سکے گا. جاننے والوں کا افسوس اپنی جگہ, مگر دانائی یہ ہے کہ اس پت جھڑ کو اپنے لیے ایک پیغام سمجھ کر اپنے جانے کی تیاری مکمل رکھی جائے. اپنا ہر عقیدہ اور عمل قرآن مجید کے عین مطابق کیا جائے, کیونکہ آنے والی ابدی دنیا میں عافیت وہی لوگ پائیں گے جن کا ہر عقیدہ اور عمل قرآن کے مطابق ہوگا. باقی لوگوں کے حصے میں پچھتاووں کے سوا کچھ نہیں آئے گا. جی ہاں, یہ تحریر ہے ابو یحییٰ کی, جن کا یہ ان کا پین نیم ہے اور اصل نام ہے ریحان احمد یوسفی. اینڈ السلام علیکم ریحان بھائی, کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. آپ کی آواز بالکل آ رہی ہے, بالکل ٹھیک ٹھاک. تھوڑا آواز میں ڈیلے ہے تو قطع کلامی معاف ہو. آپ کی کتابیں جو ہیں جب زندگی شروع ہوگی پہلے آئی, اس کے بعد اس کے اگلے پارٹس بھی آئے, قسم اس وقت کی, خدا بول رہا ہے. انہوں نے بہت ساری لوگوں کی زندگیاں بدلی ریحان بھائی, انکلوڈنگ می. اور آج پہلی دفعہ میرا خیال ہم فیس ٹو فیس ہو رہے ہیں گپ شپ کرنے کے لیے. میرا بڑا خواہش تھی کہ میں آپ سے ان پرسن بھی ملتا پاکستان میں. لیکن کیسے ہیں آپ ریحان بھائی؟ اینڈ آج کل کیا مصروفیات ہیں, اور یہ جب زندگی شروع ہوگی لکھنے کا خیال کیسے آیا آپ کو؟ سب سے پہلے تو جی آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اس طالب علم کو دعوت دی کہ میں آپ کے چینل پر آپ کو جوائن کروں. میں بہت شکر گزار ہوں. الحمدللہ یہاں سب ٹھیک ہے, اور وبا کے ان دنوں میں بس اللہ سے عافیت مانگ کر جی رہے ہیں. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بہرحال اللہ کا بہت احسان ہے, اس نے عافیت سے رکھا ہوا ہے. میسج ہے بائی دی وے یہ جو آپ نے آرٹیکل لکھا ہے. جی اس لیے کہ طبیعت پہ دیکھیں نا, ہر روز جب آپ کو اطلاع مل رہی ہے, کیونکہ میں ایک پبلک فگر ہوں, لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں, حلقہ وسیع ہے, تو ہر روز کم و بیش اطلاع آتی ہے کسی بیماری کی, کسی موت کی. بہت قریبی لوگوں میں سے بھی اب اطلاعات آنے لگی ہیں, اور جو لوگ سیلیبریٹیز ہوتے ہیں ان کے بارے میں تو میڈیا بھی بتا رہا ہے. تو اس کا طبیعت بھی ایک اثر ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ انسان حساس مخلوق ہے, اور جس انسان سے وہ اس کو آسانی سے فیس کرنا اس کے لیے کوئی بہت مشکل کام ہے. یعنی یہ مرحلہ ایسا ہے کہ میں سمجھتا ہوں ہماری نسل نے, میں نے اس پہ گفتگو بھی کی تھی کہ کم و بیش 100 برس بعد جو ہے
یہ اس طرح کی وبا آئی ہے، اور 70 برس سے، پچھلے 70 برس سے انسانیت نے ایک ہنی مون پیریڈ گزارا ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد سے، کہ جس میں وبا نہیں تھی، اس میں کوئی عالمی جنگ نہیں تھی، بہت بالکل سکون سے 2 نسلوں نے وقت گزارا ہے، اور طویل اتنا بڑا کرائسس ہے جو انسانیت کو فیس کرنا پڑا ہے، تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ محسوسات ہیں، ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، تو ایک طبیعت پہ اس کا اثر ہوتا ہے، تو جب وہ اثر ہوتا ہے تو ہمارے جیسے لوگ پھر قلم اٹھا لیتے ہیں، اور بالکل وہی تحریر تھی جو آپ نے پڑھی اس ہے، میں میں آگے اور بڑھنے بس سے پہلے نا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو عافیت دیں۔ ہاں جی ہاں جی سوری قطع کلامی معاف، وہ ڈیلے بھی آ رہا ہے. میں آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑا سا یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو کرونا کی وبا ہے، اس میں آپ نے جو آرٹیکل لکھا میں نے پڑھ کے سنایا ابھی، اس کے اندر یہ ہے کہ جہاں پہ ایک ڈیزاسٹر ہے وہاں پہ لوگوں کے لیے ایک اپرچونٹی بھی ہے کہ وہ ایک جو زندگی میں ٹھہراؤ آیا ایک دم، یعنی کہ آپ گھر سے باہر نکلنا آپ نے چھوڑ دیا، جو زندگی کی بڑی مصروفیات تھیں جس میں جو بڑی ٹائم کا تقاضا کرتی ہیں، بڑی انرجیز کا تقاضا کرتی ہیں، وہ ایک دم جب تھمی تو ایک دم اس واقعے کی تھوڑی ریئلائزیشن ہوئی جو بہرحال ہم سب کو فیس کرنا ہے، جس کو ہم موت کہتے ہیں. موت سب کے لیے سامنے کھڑی ہے، آج نہیں تو چلے 10 سال بعد، 5 سال بعد. تو اس موت کی یاد دہانی کو کیسے پروسیس کرنا چاہیے کہ انسان اپنی زندگی اس طرح کر لے. آپ نے آرٹیکل میں بھی روشنی ڈالی کہ موت کے وقت بھی تھوڑی تسکین ہو، اور آنے والی زندگی پہ جو ہم لوگ یقین کرتے ہیں اس میں بھی فلاح ہو، کہ کچھ سرسری سے کیا پوائنٹس کریں، بیکاز لوگ ابھی بڑے سننے کے موڈ میں ہیں، لوگ اسٹینڈ سٹل پہ ہوئے ہیں. سو واٹ وڈ یو ٹیل دم ان ڈیٹیل؟ دیکھیے، انسان بڑی عجیب مخلوق ہے، ایسا لگتا ہے کہ انسان کے جینز ہر فنکشن لکھا ہوا ہے، بس یہ نہیں لکھا ہوا، اور واقعتاً نہیں لکھا. سائنسدان جی بتاتے ہیں کہ موت نہیں لکھی ہوئی. تو ہم لوگ موت کے بارے میں اتنے زیادہ غیر حساس ہیں، اتنے بے حس ہیں، کہ جب ہم جنازوں میں بھی شریک ہوتے ہیں تب بھی ہم موت کے بارے میں نہیں سوچتے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دوسرے کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ ہے. ایک نوجوان کسی شادی میں جائے گا تو وہ سوچے گا کہ کبھی میری بھی شادی ہوگی. ہم گھر میں کسی کے جاتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ کبھی میرا بھی اس طرح کا بڑا گھر ہوگا. کوئی بڑی گاڑی دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کبھی میری بھی گاڑی ہوگی. کسی جنازے میں جا کے ہم یہ نہیں سوچتے کہ کبھی میں بھی اس جنازے کا ایگری. گویا ہوں گا اور میرا جنازہ پڑھایا جا رہا ہوگا. تو انسان بے حس مخلوق ہے اس معاملے میں، اور اس کے اندر غالباً جینز ہی نہیں ہے کہ وہ موت کو محسوس کرے. لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ یہ چاہتے ہیں کہ انسان کو جھنجھوڑا جائے، تو پھر بعض اوقات اس طرح کی وبائیں آتی ہیں جب مسلسل موت کی اطلاع ملتی ہے، پھر انسانوں کے اوپر اثر ہوتا ہے. اور جس طرح آپ نے کہا کہ لوگ پھر سننا چاہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو خدا عالم طبیعات کے اندر اپنا کام کر رہا ہے، اسی نے قرآن مجید کی دنیا میں موت کے بعد دنیا کے بارے میں اپنا پورا منصوبہ بیان کیا ہے. اور اس نے یہ بتایا ہے، یعنی اس کی جو قرآن مجید کی خوبی ہے، ہمیں ہماری منزل کا نشان بھی بتایا ہے اور اس تک پہنچنے کا راستہ بھی بتایا ہے. منزل کیا ہے؟ ہماری جنت، ختم نہ ہونے والی بادشاہی، ختم نہ ہونے والی زندگی. اور اس تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ کہ انسان اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی کا مرکز و محور اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کرنے والا بن جائے. یہ بہت سادہ انداز میں قرآن مجید کی تعلیم کا خلاصہ ہے. ہستی کی زندگی کا مرکز و محور سب سے بڑھ کر اس سے محبت کرے، تنہا اسی کی عبادت کرے، اور اس کے ساتھ کے بندوں کے لیے وہ فلاح پہنچانے والا، خیر پہنچانے والا، آسانیاں کرنے والا بن جائے. یہ دین کی تعلیم کا کل خلاصہ ہے. تو اتنی سادہ تعلیم ہے، اتنی فطری تعلیم ہے. آدمی بس سنجیدہ ہو جائے، ایک دفعہ سنجیدہ ہو جائے، تو اس کے بعد آپ سمجھیں کہ گویا کہ فرشتے ہاتھ پکڑ کے، بلکہ میں کہوں گا گود میں اٹھا کے آپ کو پہنچائیں گے. اس دور میں تو اتنا آسان ہو گیا ہے. یعنی ایک زمانہ تھا بالکل صحیح کہہ رہے کہ ہاتھ پاؤں کٹوانے پڑتے تھے، ہیں. اور اس دور کے اندر تو آپ اے سی میں بیٹھ کے اور پنکھے میں بیٹھ کے اور گاڑی میں بیٹھ کے جنت میں پہنچ سکتے ہیں. بالکل. میں نے آپ کا ایک لیکچر دیکھا تھا جس میں آپ نے کہا تھا کہ اس کے بعد میں چاہتا ہوں ذرا جب زندگی شروع ہوگی کی طرف آئیں. میں نے آپ کا ایک لیکچر دیکھا تھا، غالباً آسٹریلیا میں تھا، جہاں پہ آپ نے بڑی کچھ 2-3 خوبصورت باتیں کی تھیں. اگر اس کو سمرائز کر کے بتا دیں، کہ جہاں پہ آپ کی ٹیگ لائن تھی کہ جنت کا سودا جو ہے وہ بڑا سستا بک رہا ہے، اور اسی لائنز پہ تھی کہ پہلے دیکھیں کیا کیا قربانیاں دینی پڑتی تھیں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے دنیا کو.
اور آج کتنا آسان ہو چکا. تو دو چیزیں ذرا سمرائز بتائیں کہ ایک تو ہمارا مقصد اتنا ہی ہے نا دنیا کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کے پہلے پیغام کو خود سمجھیں, اپنی اصلاح کریں, اپنی زندگی میں اس کو لائیں, عملی زندگی کے اندر, اور اس کے بعد اس سارے پروسیس کے بعد جب میں تھوڑا سا مطمئن ہو جاؤں کہ اچھا یار میں شاید کوئی ریلیٹیولی اچھا انسان بن گیا ہوں اللہ کی نظر میں تھوڑا سا, تو پھر آپ اس پیغام کو اپنے حلقہ احباب میں جہاں جہاں ہو سکتا ہے پہنچائیں. تو یہ جو آپ کی مراد ہے کہ سودا بڑا سستا بک رہا ہے اس معاملے میں, اس کو ذرا تھوڑا سا الیبریٹ کریں اور اس مقصد کو. دیکھیے, انسانی تاریخ کو جتنا کچھ ہم جانتے ہیں وہ اصل میں شرک کی تاریخ ہے. اور دور شرک میں ہوتا یہ تھا کہ جو حکومت ہوتی تھی, بادشاہ جو ہوتے تھے, ان کا مذہب عام طور پر شرک ہوتا تھا. اور اصول یہ ہوتا تھا کہ جو بادشاہ کا دین ہے سب کا دین وہی ہونا چاہیے. ایسے میں اگر کوئی بندہ مومن تنہا ایک خدا کی عبادت کرنا چاہتا, اس کا نام لینا چاہتا, تو پھر اسے اپنی جان یا تو قربان کرنی پڑتی, یا کہ وہ علاقہ چھوڑنا پڑتا, یا اسے سخت سزائیں برداشت کرنی پڑتی. تو ریلیجس پرسیکیوشن کا دور ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ختم ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ نے اب ہمارے لیے یہ آسانی دی ہے کہ اگر آپ کو میں وہ واقعہ ریکال کراؤں کہ فرعون کے سامنے جو جادوگر تھے اور جنہوں نے حضرت موسیٰ کے ساتھ مقابلہ کیا تھا, بالکل, تو آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت وہ ایمان لائے تھے تو فرعون نے کیا کیا تھا ان کے ساتھ, یعنی ان کو سولی لٹکا دیا تھا. ایک طرف سے ان کے ہاتھ کاٹے گئے تھے, دوسری طرف سے ان کے پاؤں کاٹے گئے تھے, اور اس کے بعد انہیں سولی دے, یعنی کھجور کے تنوں پر ان کو کیلوں سے ٹھوک دیا گیا تھا. آپ تصور کیجئے کیا صورتحال ہے. یہ صورتحال رہی ہے انسانیت کی بیشتر تاریخ میں. آج آپ غیر مسلم ممالک کے اندر بیٹھ کر وہاں نمازیں پڑھتے ہیں, وہاں پر آپ روزے رکھتے ہیں, آپ اطمینان کے ساتھ دنیا میں حج کرنا سکتے ہیں. اچھا, غیر مسلم ممالک میں بیٹھ کر آپ اسلام کی تبلیغ کر سکتے ہیں, بالکل, اور اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں, بنا سکتے لوگ نئے لوگ مسلمان ہو سکتے ہیں. ہمارے گھر کے تو بالکل یہ کتنی بڑی نعمت ہے, عمل کرنے کی بھی نعمت آپ کو دستیاب ہے. سوری, آپ کی آواز بریک ہوئی ہے. اچھا, میں سوری قطع کلامی کر رہا تھا کہ کوئی ڈیلے ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہاں غیر مسلم ملکوں میں تو آج کل اتنی آزادی ہے پچھلے اتنے سالوں سے کہ یہ جہاں میں رہ رہا ہوں ڈیلس کے اندر, یہ اس ایک سٹریٹ کے اوپر تھوڑا سا یہاں پہ غامدی سینٹر ہے اسلامک لرننگ, اور تھوڑا سا آگے اکراس دا روڈ منہاج القرآن ہے, اور اس کے آگے ڈیلس کی ایپک مسجد ہے سب سے بڑی. مطلب کہ یہاں ایک ایریا کی میں آپ کو بات بتاؤں, یعنی یہ کیسی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. ایک غیر مسلم ملک میں جہاں مسلمان مائنورٹی ہیں, وہاں پر یہ سب ادارے اصل میں دین پھیلانے کا کام کر رہے ہیں. تو آپ سوچئے کیسی آسانی ہے. اور پھر وہ انوائرمنٹ دیکھیے کہ ایئر کنڈیشن کے اندر بیٹھ کے آپ یہ کام کرتے ہیں, جہازوں میں سفر کرتے ہیں, گاڑیوں میں آپ آرام سے سفر. نعمت اللہ تعالیٰ نے کبھی انبیاء علیہ السلام کو بھی نہیں دی, یعنی انہیں بھی گھوڑے پہ بیٹھنا پڑتا تھا, اونٹ پہ بیٹھنا پڑتا. آپ کبھی بیٹھ کے دیکھیے, بہت مشکل کام ہوتا ہے, اتنا آسان. میرے خیال میں آپ تو ایکٹر ہیں, آپ بیٹھے ہوں گے بہت زیادہ. اتنا کمفرٹیبل نہیں ہوتا گھوڑے پہ بیٹھ کے سفر کرنا. رومانٹک لگتا ہے بٹ اٹس ناٹ پریکٹیکل. اور وہ بھی کہیں صحرا میں جہاں پانی بھی تھوڑا تھوڑا آپ پیتے ہوں گے, اور وہ بھی 10-10 12 دن آپ بیٹھ کے اونٹوں پہ جا رہے ہیں اللہ کے لیے. بڑا, اور جنگیں لڑنا, اپنے دیکھیں نا جنگ بدر میں عہد میں کیا ہو رہا تھا کہ اپنے والد کے سامنے کھڑے ہو گئے آپ, اپنے بھائی کے سامنے کھڑے ہو گئے آپ تلوار لے کے, اپنے بھائی کے سامنے, کزن کے سامنے کھڑے ہو گئے تلوار لے کے. تو اتنی بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑتی تھیں اللہ کا پیغام لے کے جانے کے لیے. تو آج آپ کہتے ہیں جی سودا بہت سستا ہے, وہ سودا کیا ہے ایکچولی, ذرا اس پہ بھی, کیا وہ صرف جنت ہے یا یہ کام کرنے والے کچھ جنت کا اوپر والا رینک بھی اللہ سے کوئی امید رکھ سکتے ہیں؟ میں سودے کو اس طرح بیان کرتا ہوں کہ دیکھیے, پہلے دنیا سے لڑنا پڑتا تھا, اب اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے. پہلے دنیا سے لڑنا پڑتا تھا, اب اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے. اور اپنے آپ سے جنگ کرنا بھی کوئی آسان نہیں ہوتا. انسان کے دیکھیں تعصبات بڑے مضبوط ہوتے ہیں, بہت گہرے ہوتے ہیں, بہت ڈیپ روٹڈ ہوتے ہیں. انسان کی خواہشات جو ہوتی ہیں وہ اسے اپنے ساتھ باندھ کر کے بھی لیتی چلی جاتی ہیں. تو اپنے تعصبات سے لڑنا, اپنی خواہشات سے لڑنا, اپنے مفادات سے اوپر اٹھنا, یہ بھی کوئی آسان جنگ نہیں ہے, یہ بھی ایک بڑی جنگ ہے. لیکن اس میں بس اپنے آپ سے ہی لڑنا ہے, اور ایک دفعہ لڑنا ہے. ایک دفعہ یہ اصولی فیصلہ کرنا ہے کہ حق میرے لیے اس دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے.
تو ایک دفعہ آپ نے یہ فیصلہ کر لیا تو پھر باہر سے آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں, پھر تو آپ امریکہ میں کھڑے ہو کر اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں. تو سودا کیا ہے, اپنے آپ سے لڑیں اور یہ اصول طے کر لیں کہ مجھے سچائی کو اختیار کرنا ہے, حق کو اختیار کرنا ہے, اللہ کی بات کے سامنے یعنی قرآن مجید کے سامنے. اس دنیا میں اب حق ایک ہی چیز ہے, وہ قرآن مجید ہے. اور قرآن مجید کیا ہے؟ خدا بول رہا ہے, لا متکلم ہے. تو اس کے ہر چیز سے زیادہ اہم سمجھ کر اس کی بات کو, اس کے ڈوز کو, اس کے ڈونٹس کو اختیار کر لینا ہے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لینا ہے. تو سودا سا قرآن مجید ہے, قرآن مجید کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, قرآن مجید کوئی غیر فطری مطالبات نہیں کرتا, بڑے فطری مطالبات. ورڈ کہا تھا ایک کہ پہلے نبی آتے تھے, رسول آتے تھے, وہ تو سلسلہ بند ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. تو اب قرآن مجید کے تھرو, آپ کے بڑے الفاظ اگر میں صحیح یاد کر رہا ہوں, کہ قرآن مجید کے تھرو اب اللہ تعالیٰ خود زمین پہ اترے ہیں اور وہ جنگ لڑ رہے ہیں جو پہلے نبی اور رسول لڑا کرتے تھے. اس کو بھی الیبوریٹ کریں. اٹس اے ویری گڈ پوائنٹ دیٹ نیڈس ٹو بی شیئرڈ. دیکھیے, یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے قرآن مجید کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی کو, اپنی پسند و ناپسند کو, پہلے دیکھیے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے یہ چیزیں آتی تھیں تو نبی ایک وقت میں ایک ہی علاقے میں ہو سکتا تھا. اچھا, کتنے لوگوں تک اس کی بات کمیونیکیٹ ہوتی؟ ظاہر ہے کہ گنتی کے لوگوں تک بات کمیونیکیٹ ہوتی. وہ آگے پہنچاتے تو ہو سکتا ہے بدل دیتے, اس لیے کہ انسان ہی ہے نا بیچ میں. تو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کے اوپر اپنا کلام اتارا, اس کی حفاظت کا بندوبست کیا اور گویا کہ اب اگر ہر شخص خدا, میرا خدا مجھ سے کیا کہہ رہا ہے, تو وہ قرآن کھولے گا اور خدا اس کے سامنے بولنا شروع کر دے گا. یہ کوئی معمولی بات نہیں. اگر آپ تصور کریں تو آپ لرز اٹھیں گے کہ اگر یہ بات واضح ہو جائے کہ خدا بول رہا ہے. یہ جو سورہ فاتحہ ہے, یہ جو سورہ بقرہ ہے, یہ جو آل عمران ہے, تو یہ خدا بول رہا ہے, یہ اس کے الفاظ ہیں. یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اگر آپ محسوس کریں تو آپ اپنے اندر تھرل محسوس کریں گے کہ کتنی بڑی عزت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے, کتنی آسانی دی ہے. بیچ میں سے اللہ تعالیٰ نے اب ایون میں عرض کروں گا نبیوں کو بھی شاید ہٹا دیا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, ان کا اصل کلام, ان کی اصل دعوت قرآن مجید کی شکل میں محفوظ ہے. سنت تو دین کا ایک عملی ڈھانچہ ہے, لیکن اصل دعوت کیا ہے, وہ ایمانیات کیا ہیں, وہ اخلاقیات کیا ہیں, وہ سب کے سب قرآن مجید میں محفوظ ہیں. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی قائم مقام ہے, یہ 1,24,000 نبیوں کے بھی قائم مقام ہے, اور سب سے بڑھ کر یہ اللہ تعالیٰ کے گویا کہ ان کا کلام ہے, اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے سامنے ہمارا رب بول رہا ہے. تو وہ جو جنگ ہر دور میں انبیاء علیہ السلام لڑتے آئے تھے, اس دور میں قرآن مجید لڑ رہا ہے. لیکن قرآن مجید ظاہر ہے کہ خود نہیں بولے گا, یہ مجھے اور آپ کو کام کرنا ہوگا. ہمیں قرآن مجید کو اپنے ہاتھوں میں اٹھانا ہوگا اور اس کو لوگوں تک اس احساس کے ساتھ, اس اسپرٹ کے ساتھ پہنچانا ہوگا کہ یہ خدا کی نعمت ہے جو ہمیں دی گئی ہے اور خدا کے بندوں تک ہمیں پہنچانی ہے. اور اس الفاظ کے ساتھ, ان جملوں کے ساتھ پہنچانا ہوگا کہ یہ تمہارا رب تم سے بات کرنا چاہتا ہے, تو سنو وہ کیا کہہ رہا ہے. بالکل ٹھیک. اور یہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ اللہ کے دوست بن جائیں, ولی بن جائیں اس کے پیغام کو پہنچانے میں دنیا کو, تو یہ بڑی, ہم لوگ بلکہ اس پلیٹ فارم کے تھرو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آئیں ہم اللہ کے دوست بنیں, آئیں ہم اپنی بیسک معاشیات کو سارٹ آؤٹ کریں اور اپنی زندگیاں صرف کریں قرآن کو سمجھنے میں اور اس کو لوگوں تک پہنچانے میں. بیکاز ان اینی کیس جو یہاں پہ اپنی ضرورت سے زیادہ ہم رکھتے ہیں وہ بھی ایک اچھی بات نہیں ہے. دولت کو کمانے کو اپنا مقصد نہیں بنانا چاہیے, دولت کو یوز کرنا چاہیے, تھوڑا اتنا کمائیں کہ اچھی زندگی گزاریں, اور باقی سامنے موت کھڑی ہوئی ہے. ہمارا میرا خیال ہے پیغام یہی ہوگا بیفور وی ٹاک اباؤٹ, جب زندگی شروع ہوگی, کہ آئیے اپنی ضروریات پوری کرنے کی جدوجہد کرنے کے بعد اپنا باقی وقت خدا کے لیے, اللہ کے لیے گزاریں دیانتداری کے ساتھ. کیوں ریحان بھائی؟ نہیں جی, یہ تو میرا خیال میں ہر شخص کا نصب العین ہونا چاہیے. اس لیے کہ دیکھیے ہم اس چیز کا بالکل بھی شعور نہیں رکھتے کہ جو آگے نعمت آ رہی ہے جنت, اگر میں آپ کو اس کے بارے میں بتانا شروع کروں, سائنسدان ہیں وہ ڈسکور کر چکے ہیں, کیونکہ جنت کیا ہے, وہ اصل میں اسی زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بدل کر وہ جنت بنا دیں گے جس کا انہوں نے قرآن مجید میں وعدہ کیا ہے. تو یہ جو جنت ہے, آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارا کرۂ ارض ایک بہت چھوٹی سی ایک زمین ہے, سیارہ ہے,
सूरज में इस जैसे 10 लाख सैयारे आ सकते हैं और सूरज खुदा की इस अजीम कायनात में एक मामूली सा सितारा है। हमारी जो अपनी कहकशां है मिल्की वे, इसमें कमोबेश 2 से 4 बिलियन इस तरह के स्टार्स हैं और इस मिल्की वे जैसी बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज मौजूद हैं कायनात में। और ये कायनात कुरान कहता है कि एक नहीं है बल्कि इस जैसी 6 और कायनात हैं। तो ये सब कुछ वो जन्नत है जो स्टेक पे लगी हुई है, ये मेरी और आपकी मुंतजर है। तो होना तो उसमें फिर वही चाहिए जो आप फरमा रहे हैं कि इस दुनिया में आदमी बस अपनी जरूरत तक अपने आप को महदूद रखे। बहरहाल कमाना भी है, शादी भी करनी है, घर भी बनाना है, जिम्मेदारियां ये इंसान की जिंदगी का हिस्सा हैं। हमें जिस इम्तिहान में डाला गया है वो उसमें उसूल ये नहीं है कि आप इन चीजों को छोड़ के चले जाएं, ये सब कुछ करना है। लेकिन उसके बाद हर फारिग लम्हा, हर फारिग पैसा, उसके बाद हर फारिग तवानाई, वो हमें, मैं समझता हूँ कि इस कॉज के लिए लगानी चाहिए। ये करने का सबसे बड़ा काम है। बिल्कुल जी, यहाँ पे मैं थोड़ा पॉज करूंगा क्योंकि हमें जो है वो हसन इलियास भाई ने भी फाइनली ज्वाइन कर लिया है, तो उनको भी हम साथ रखते हैं और बात करते हैं जिंदगी शुरू होगी के बारे में। ओए होए होए, ये तो स्ट्रीम जरा हैवी ड्यूटी हो गई है। हाँ जी हसन भाई जरा बोले जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, तो ये बड़ी हैवी ड्यूटी स्ट्रीम हो गई है। तो रेहान भाई हमारे साथ हैं, हसन भाई, और पहले तो इनसे क्या कहना चाहेंगे आप, इनको वेलकम कैसे करेंगे? मैंने वेलकम करना है रेहान भाई को, यानी मैंने बाहर से आने वाला 30 मिनट से वेलकम कर लिया मैंने, आप बहुत लेट हो गए। नहीं, बड़ी खुशी की बात है जी, रेहान साहब के रूबरू आपने मुझे बिठा दिया है। रेहान भाई तो मेरे उस्तादों की जगह हैं और दीन के असबाग भी और जिंदगी के असबाग भी, दोनों हम इनसे सीखते रहते हैं माशाल्लाह। और मैं बताऊं आपको दिलचस्प बात कि मेरी अपनी जो फिक्री सफर की इब्तिदा है उसमें ये पहले आदमी थे जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और उसके बाद मैंने नहीं छुड़वाया। ये सारा फसाद आपका डाला हुआ है यार। ये आपका डाला है ये फसाद, हसन भाई जो है। रेहान भाई को याद होगा, हम इब्तिदा में जिस वक्त पढ़ रहे थे चीजें, तो सबसे पहले इन्हीं से राब्ते में आए थे, इन्हीं से मुलाकात हुई थी। इन्होंने ही हमारी उंगली पकड़ के हमें चलना सिखाया, चीजें बताई, इस फिक्र की इब्तदाई सारी चीजें। तो हमारे तो ये बुजुर्गों की जगह पे हैं और बुजुर्ग मैं इनको 2 पहलुओं से कहता हूँ। एक तो ये कि इल्म में हमसे बड़े, हम इनसे सीखते हैं। दूसरा, बुजुर्ग कहने का मकसद ये है कि उम्र में भी इनको मैं बड़ा साबित करूं और मैं अपने आप को नौजवान को वैसे इस लाइव स्ट्रीम में तो सबसे बड़ा बुजुर्ग मैं लग रहा हूँ, लेकिन क्योंकि अभी मैं और रेहान भाई काफी टाइम से बात कर रहे थे तो मैं आना चाह रहा था जो आप रेहान भाई को कोई जुमला आया हुआ है, कोई जुमला कहना चाह रहे हो? क्या 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 मैं ये अर्ज कर रहा था कि वो हसन कहना तो वो दूसरी बात ही चाहते थे बुजुर्ग से कि आप उम्र में बड़े हैं। लेकिन उसकी तमहीद में उन्होंने वो पहली बात कह दी। तमहीद जो बांधी है ना इन्होंने, वो असल मुद्दा जो है वो ये था। तो अच्छा यार जल्दी से, बिकॉज 23 मिनट्स हो गए हैं, रेहान भाई थोड़ा सा ये बताएं कि जो लोग जब जिंदगी शुरू होगी पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे, उनके ज़हन में अक्सर ये सवाल आता है कि आखिरत के हवाले से, और हसन भाई मैं आखिर में चाहूंगा आप भी थोड़ा तबसरा करें कि आखिरत के हवाले से ना बहुत किस्से कहानियां भी मशहूर हैं, यानी कि गॉग मैगॉग के बारे में भी, और आखिरत क़यामत कैसे आएगी, उसमें होगा क्या। वी ऑल नो कि देयर आर लॉट ऑफ मिथ्स एंड स्टोरीज। तो ये जो आपने किताब लिखी है, इसमें जो मंजर कशी की है आपने, लीड कैरेक्टर अब्दुल्ला है, फिर साले है, फिर जो मामलात होते हैं वहां पे, वो कुरान और अहादीस और सुन्नत की रोशनी में कितने एक्यूरेट कंसिडर करें हम, और कितना उसमें कोई आपने लीवरेज लिया है कि अच्छा एक नॉवल लिख रहा हूं तो कुछ लीवरेज लेता है इंसान शायद। हाउ एक्यूरेट इज इट? देखिए, मैंने इसको बयान किया है नॉवेल के प्रीफेस में कि एक तो है नॉवेल का मरकजी किरदार, वो जाहिर है कि एक फिक्शन है और उसके इर्द गिर्द कुछ और किरदार हैं और उसके साथ पेश आने वाले वाकयात, ये तीनों चीजें फिक्शन हैं। इसके अलावा नॉवेल में बाकी जो कुछ भी है वो या तो बराह रास्त कुरान मजीद का और अहादीस का बयान है या उनसे मुस्तंबित की गई चीजें हैं। यानी जो भी फिक्शन लिखा जाता है वो हकीकत की जमीन पे लिखा जाता है। तो एक फिक्शन होता है किसी भी नॉवेल के अंदर, जो मैंने अर्ज कर दिया, और दुनिया भर के हर नॉवेल में असल में यही होता है कि मरकजी किरदार आमतौर पर फिक्शन होता है, खास उसके साथ पेश आने वाले वाकयात फिक्शन होते हैं।
لیکن اگر وہ مثال کے طور پر اس ناول کے اندر پاکستان کو دکھایا گیا ہے تو پاکستان تو فکشن نہیں ہے، امریکہ کو دکھایا جاتا ہے تو امریکہ تو فکشن نہیں ہے. تو اس میں جو متعین سینٹرل کیریکٹر جو مرکزی کردار ہے اس کے ساتھ پیش آنے والے واقعات تو یقیناً فکشن ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو کچھ بھی اس کے اندر ہے وہ یا تو قرآن مجید میں موجود ہے یا احادیث میں وہ موجود ہے یا کہیں کہیں میں نے استنباط بھی کیا ہے. تو یہ اس پہ بلکہ میرا ایک تبصرہ ہے میرے ایک دوست کا جو ادیب بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، پیشے کے اعتبار سے اگرچہ وہ ڈاکٹر ہیں لیکن ذوق ان کا یہ ہے. تو انہوں نے ایک کمنٹ کیا تھا، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے ہاں لوگوں کو مذہب کے نام پر فکشن بتایا جاتا ہے، یعنی مذہب کے نام پر فکشن بیان کیا جاتا ہے، حقیقت بیان کی جاتی، مذہب کے اصل واقعات بیان نہیں کیے جاتے، مذہب کے نام پر کہانیاں سنائی جاتی ہیں. لیکن آپ نے اصل میں لوگوں کے اس مزاج کو دیکھتے ہوئے اس معاملے کو ریورس کر دیا، آپ نے حقیقی مذہب کو فکشن بنا پیش کر دیا کہ عادی تھے. تو لوگوں نے کہانی سمجھ کر اصل میں اس دفعہ حقیقت پڑھ لی اور بڑا ہیٹ بھی اسی لیے ہوا. اچھا حسن بھائی، کیونکہ آپ بھی آ گئے ہیں لاسٹ 3 منٹس، تو کوئی آپ پوچھنا چاہیں گے، کوئی بات کرنا چاہیں گے؟ بیکاز اٹس ناؤ 26 منٹس. حسن بھائی، بات کرنی ضروری ہے، آدمی صرف چہرہ بھی تو دکھا سکتا ہے. نہیں، آپ کا چہرہ جو ہے ابھی اتنا اچھا ہوا نہیں ہے. نہیں، ریحان بھائی کی آپ نے جو دعوت دی ہے مجھے، ریحان بھائی کی جو ماشاءاللہ پوری زندگی ہے، ان کی جو خدمات ہیں، اور یہ میں بغیر کسی تصنع اور بغیر کسی اس بات کے کہ ہمارے حلقہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، تو جو چیز بہت انسپائرنگ ہے وہ یہ کہ انہوں نے پورے دین کی جو اورینٹیشن ہے، کسی بھی نئی فکر کے اندر جو پرابلم بالعموم پیدا ہوتا ہے کہ لوگ اس میں علمی اشتغال، فکری مغالطوں کی تحلیل اور جوابی بیانیے کی تشکیل اور ماضی کی تراث کو ری لرن، ری کاؤنٹر کرنا ایک فضا بن جاتی ہے. ہم خارج میں دیکھتے ہیں جو ہماری روایتی مذہبیت ہے، اس کے اندر خود مذہب جو ہے وہ زندگی کا نظام فکر، وہ سیاست کے اندر کا کوئی لاہ عمل، اس کے ذریعے سے دنیا کے اندر کوئی فتح اور غلبے کی نفسیات کو پیدا کرنا، اس کے نتیجے میں ملکی قوانین. تو اوور آل ہر طرف جو مذہب کی اورینٹیشن ہے وہ بہت زیادہ اس نوعیت کی ہے کہ جس کے اندر آخرت، خدا کے سامنے جواب دہی کا احساس، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا اظہار، تزکیہ نفس، اپنی باطنی تطہیر، یہ بالکل گم ہو کے رہ گئی ہے. تو ریحان بھائی نے جو پوری زندگی کام کیا، میں خود ابتدائی طور پہ جب ان کے کام سے متعارف ہوا تو سب سے جو انسپائرنگ چیز ہے، علمی فکری اختلافات تو ظاہری بات ہے، یہ بھی جب کوئی بات کریں گے اس کو ہم جو علم، زبان، فکر، افکار ہیں اس کی بساط و کسوٹی پہ ناپیں گے، اس میں اختلاف بھی ہوگا. اور یہی تو ہمارا خاصا ہے، شکر ہے. اور بلکہ میں یہ بتا دوں، بعض پہلوؤں میں ہم یہ جسارت کرتے بھی ہیں ان سے اختلاف کی، یہ تو خیر زیادہ کرتے ہیں ہم سے، ہم کبھی کبھی تھوڑی تھوڑی کر لیتے ہیں ان سے. تو لیکن اوور آل جو ان کی کنٹریبیوشن ہے، میں تو یہ کہوں گا نوجوانوں کے لیے اس وقت جس کو آپ کہتے ہیں مشعل راہ ہیں، پورے دین کی جو اورینٹیشن ہے اس کو آخرت اورینٹڈ کر دیا ہے. دین آپ کی موت کا مسئلہ بن گیا ہے. ان کی جتنی تحریریں ہیں، جتنی کتابیں ہیں، میں خود ابتدا میں ان کی کتابوں سے متعارف ہوا تو سچی بات یہ ہے کہ 8-10 سال اس وقت ہم ایک خاص مذہبی پس منظر میں رہ رہے تھے، اور ہر وقت یہ محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ہم ہی اللہ کے مقرب بندے ہیں، کیونکہ مذہبی ماحول میں جب رہتے ہیں تو آپ کو یہی لگتا ہے کہ میں ہوں بس. جس وقت چیزیں پڑھی تو معلوم ہوا کہ بڑا آدمی جو ہے وہ علم سے نہیں بنتا، بڑا آدمی مرتبے سے نہیں بنتا، بڑا وہ ہے جو اللہ کی نظر میں بڑا ہے. بالکل. ان کا جو یہ ناول ہے، یہ ناول تو خیر اب میں اس کے بارے میں کیا کہوں، اس نے اس کی حیثیت یا اس کی اہمیت کیا ہے اس نے خود دنیا کو یہ بتا دیا ہے. قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، کہ قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرو، لیکن اس نصیحت تک پہنچنے کے لیے جو برج ہے وہ تربیت کا برج ہے. تو ان کا جو پورا کام ہے وہ ایک مسلمان، اور مسلمان آج کے دور میں آپ اگر دیانتداری سے جائزہ لیں تو حکمی طور پہ، یعنی اگر مسلمان کا سافٹ ویئر دیکھیں اندر سے تو اس کے اندر اور غیر مسلم کے شعور کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. یعنی نہ وہ اپنے دین سے کنیکٹ ہے، نہ اس کو دوسرے دین کے بارے میں کچھ پتا ہے، بس وہ ایک رسمی سا چل رہا ہے. تو ریحان صاحب نے اس مسلمان کو بھی شعوری مسلمان بنانے کی کوشش کی ہے. اور وہ جو غیر مسلم ہے، اور میں ان کو بتاؤں شاید ان کے علم میں نہ ہو، بے تحاشا لوگ ہمیں دنیا بھر سے کال کرتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں. کوئی ٹیکسی میں سفر کر رہا ہے لندن میں، ان کو کوئی ہندو ملتا ہے، کوئی امریکہ کی سڑک پہ ان کو کوئی گورا ملتا ہے.
ان تک نے ان کے ناولز پڑھے ہیں الحمدللہ، اور اس سے ان کے اندر جو دین کا حقیقی شعور ہے وہ اجاگر ہوا ہے۔ تو میں آخری بات یہ کہوں گا کہ جتنے بھی مذہبی علماء ہیں ان کو ضرور اپنی تزکیہ نفس، باطنی تطہیر کے لیے کچھ وقت الگ ہو کے جو نظام انہوں نے بنایا ہے، پیوریفیکیشن کے پورا کانسیپٹ بنایا ہے، پورا ایک سلیبس ہے، اس سے ضرور گزریں۔ وہ چاہے کوئی عامی ہو، چاہے کوئی حکیم اور دانا ہو، چاہے کوئی فلسفی ہو، نوجوان ہو، بوڑھا ہو، ان کو لازماً کچھ وقت، بلکہ میں ان کو یہ کہوں گا بھی ریحان بھائی کو کہ ابھی آن لائن آئے ہیں آپ کے ساتھ، کوئی ایسا سلسلہ کریں جس سے آن لائن خانقاہ کا تصور، اچھی صحبت میں لوگ ان کے پاس بیٹھیں اور مزید جو ہے وہ اپنے اندر کوئی بہتری لائیں۔ بالکل حسن بھائی، ریحان بھائی، ایک تو دو گزارشات ہیں۔ ایک تو ہم بالکل آج آڈیو کا ویڈیو کا بھی تھوڑا مسئلہ ہوا بیکاز اٹس آور فرسٹ ٹائم یوزنگ دس سافٹ ویئر، لیکن ہفتے میں ایک دفعہ آپ نے ہمیں وقت دینا ہے اسی چینل کے اوپر، ہم ڈفرینٹ ٹاپکس پہ گپ شپ کریں گے بیٹھ کے۔ اور دوسرا جو ہے، جانے سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ کچھ تاثرات بھی، اور اب آپ کن چیزوں پہ کام کر رہے ہیں جو لک فارورڈ کر سکیں وہ لوگ جنہوں نے جب زندگی شروع ہوگی پڑھی ہے، قسم اس وقت کی پڑھی ہے، خدا بول رہا ہے، تو اب وہ کیا لک فارورڈ کریں آپ کی طرف سے انشاءاللہ؟ میرے خیال میں حسن نے میرے کام کو بہت اچھا بیان کر دیا۔ میں نے موت کے مسئلے کو سامنے رکھ کے اصل میں دین کو دیکھا ہے۔ تو جس طرح میں آپ سے بھی عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید آپ کو آپ کی منزل کا نشان بھی بتاتا ہے اور اس تک پہنچنے کا راستہ بھی بتا دیتا ہے۔ میری پوری زندگی کا مقصد و محور بس اب ایک ہی بن گیا ہے کہ اس منزل کو لوگوں کے سامنے زندہ رکھا جائے اور انگلی پکڑ کے لوگوں کو اس راستے پہ چلایا جائے۔ اس کے لیے میں نے یہ کیا ہے کہ جو بنیادی 3 چیزیں ہیں اصل میں جو جن پر نجات موقوف ہے، وہ 3 ہی چیزیں ہیں۔ ایک ایمان، دوسرا اخلاق یعنی اعمال صالح، اور تیسری شریعت۔ ان تینوں چیزوں کو میں نے تدریسی نصاب میں بدلا ہے اور ان کو میں لوگوں کو پڑھا رہا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ سے، مجھ سے کچھ اور نہیں پوچھیں گے۔ کسی بھی علمی فکری معاملے میں ہم بڑے سے بڑا بلنڈر کر دیں، اللہ تعالیٰ وہ بھی نہیں پوچھیں گے۔ ان 3 چیزوں کے میں وہ کہیں سے بھی کچھ بھی پوچھ لیں گے، یعنی اس کا امکان ہے۔ اور جہاں پوچھا انہوں نے اور ہمارا عمل اس کے مطابق نہیں ہوا تو یہ سمجھیے کہ ایک سنگین صورتحال ہے جو پیدا ہو جائے گی۔ تو اس میں پہلا مرحلہ تو یہ ہونا چاہیے نا کہ ہمیں پتہ ہو۔ میں مثال کے طور پر ایمان کے بارے میں یہ کہوں گا کہ قرآن مجید جن 5 ایمانیات پہ اپنی بات ختم کر دیتا ہے، کبھی اپنے معاشرے میں دیکھ لیجئے کہ عقائد کی کیسی طویل فہرست ہے۔ تو آپ جب خدا کے حضور میں اور آپ پیش ہوں گے تو اگر ہم نے 5 تک اپنے آپ کو محدود رکھا ہوگا تو اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ بھئی جو میں نے کہا تھا اس کے مطابق اس کا عمل ہے۔ جو باقی چیزیں لے کے لوگ آئیں گے تو انہیں اللہ کو بتانا ہوگا کہ یہ کیوں کر رہے تھے، وہ کیوں مان رہے تھے۔ یہی معاملہ ہر عمل کے اندر ہوگا، یہی معاملہ شریعت کے اندر ہوگا۔ تو انتہائی سنگین صورتحال ہے یہ، اور پوری قوت کے ساتھ ہمیں لوگوں کو جھنجھوڑ کے بتانا چاہیے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول نے فل سٹاپ کر دیا ہے وہاں پہ آپ رک جائیں۔ اس کے بعد جتنی بھی چیزیں ہیں وہ یقیناً علمی غور و فکر کا موضوع رہتی ہیں، اس پہ اہل علم کی آرا ہوتی ہے، لیکن ان بنیادی چیزوں پہ سارے مسلمانوں کا اتفاق ہو جانا چاہیے۔ اس کے لیے میں لڑ رہا ہوں۔ بالکل جی، اور انشاءاللہ تعالی ہم ہفتے میں ایک دفعہ، ٹھیک ہے بات، آپ انیشل وعدہ تو کر دیں گے ہفتے میں ایک دفعہ آپ ٹائم دیں گے؟ بور ہو جائیں گے اس لیے کہ میری باتیں جو ہے وہ ایک ہی جیسی ہوتی ہیں۔ کوئی بات نہیں، ہم بور ہو جائیں گے۔ حسن کو آپ جب ساتھ بٹھائیں گے، میں نے قیامت کی بڑی باتیں کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی شخصیت کے بارے میں بڑی باتیں کرنی ہے، بیکاز موسٹلی ہم جس خدا کا تعارف رکھتے ہیں حسن بھائی، اس کی کوئی شخصیت اس طرح ہمارے سامنے نہیں آتی، وہ ہمیں ایک بالکل انینیمیٹ قسم کی فورس سے بتائی جاتی ہے، حالانکہ اتنی پروفاؤنڈ شخصیت ہے اس ذات کی، بڑی باتیں کرنی ہے۔ تو اس لیے ہفتے میں ایک دفعہ کوئی بات نہیں، میں ان کو جو ہے نا بار بار تنگ کروں گا۔ حسن بھائی بہت شکریہ، بویا بھائی بہت شکریہ، اینڈ آئی ایم سوری اگر کوئی ٹیکنیکل ایشوز ہوئے ہوں، اور اگلی دفعہ ہم اس کو بہتر کریں گے انشاءاللہ۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اور حسن بھائی مجھے ملے تھوڑی دیر بعد۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔